آپ لوگوں کو گراں ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بہت چاہتے ہو پر وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اس حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوصاف کا ذکر چلا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز ہی میں جو مختلف اطراف میں محاذ کھل گئے تھے اور شریروں نے سر اٹھائے تھے، ان کے استیصال کے لیے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس پامردی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح رب العالمین کی دی ہوئی توفیق اور اس کے احکام کے مطابق ملک کو کنٹرول کیا، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یاد ہے میں نے عرض کیا تھا، کہیں مسلمہ کذاب کا فتنہ ہے، کہیں مانعین زکوٰۃ کا، کہیں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا، کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا اس کو واپس بلا لیا جائے اندرونی خلفشار کے پیش نظر، لیکن آپ نے رضی اللہ عنہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابجائی کی ہے، کسی ایسی بات کو تسلیم نہیں کیا جو اپنے رب العالمین کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے متصادم ہو۔ اس لیے رب العالمین نے ان کو ہر محاذ پر کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مسلمہ کذاب سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ لشکر تیار کیا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر کشی فرمائی۔ کچھ لوگوں کو اشکال تھا، میں نے گزشتہ اجلاسوں میں وضاحت کی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر اللہ نے ان کا بھی شرح صدر کر دیا۔ چونکہ جو خیر اور جو برکت اور جو فتح و نصرت اور جو تائید غیبی من جانب اللہ اس کے رسول کے احکام کے ماننے میں ہے، وہ اور کہیں نہیں۔ نبی علیہ السلام کے خلیفۃ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت مختصر 2.25 برس پر محیط ہے قریباً۔
لیکن ایسی مضبوط بنیادوں پر اسلامی حکومت کو استوار کیا گیا ہے جس میں اہل ایمان کے پائے استقلال کو لغزش نہیں آنے دی۔ میں نے گزشتہ اجلاس میں ان کے کچھ فرامین عرض کیے تھے۔ جب کچھ صحابہ کو اشکال ہوا تو آپ نے اس کا جوابات ارشاد فرمائے، اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، دین حق کا نقصان ہو رہا ہو اور میں زندہ رہوں، یہ تو ممکن نہیں۔ پھر رب العالمین نے ساتھیوں کا بھی شرح صدر فرمایا، اس اپنے پورے عرصہ خلافت میں جن بنیادوں پر حکومت کو استوار کیا گیا، آنے والوں نے بحمد اللہ العزیز انہی بنیادوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود مقرر فرمایا اپنا جانشین۔ کہ میرے بعد عمر ابن خطاب کو اپنا امیر بنانا۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا اپنے پایان عمر میں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا امام اپنے بعد ابو بکر کو مقرر کیا، ہم نے ان کو دنیا کی امامت بھی عنایت کر دی ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر کو مقرر کیا، اور چند چیزیں تھیں، فرمایا یہ میرے بعد والے خلیفہ کو دے دینا، اور بیت المال کی ایک اونٹنی تھی، وہ خادم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان چیزوں پر نگاہ کی تو بے ساختہ آنسو ٹپک پڑے کہ ابو بکر اپنے بعد والے کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر گئے، مجھے اس راستے پر چلنا بہت دشوار ہوگا، لیکن انہوں نے چل کر دکھایا۔ جس دن امیر مقرر ہوئے، کیونکہ امیر المومنین سب سے پہلے حضرت عمر کے لیے استعمال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو خلیفۃ الرسول ہی کہتے تھے۔ تو اگلے دن چادریں ڈال کر بازو پر بازار جا رہے حضرت عمر نے روک لیا، آپ کہاں چلے؟ کہا بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، کاروبار ہے میرا، اگر آپ اس کام میں پڑ جائیں گے تو امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ ہاں،
پھر اس پر باقاعدہ مشاورت ہوئی اور یہ طے ہوا ایک مہاجر کو بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے ابو بکر کو بھی وہی دیا جائے۔ 2.25 برس تک وہ جو وظیفہ لیتے رہے وہ حساب کیا، آخری وقت میں فرماتے ہیں میری فلاں جگہ جو بیچ کر یہ پیسے بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ اسے پوری امت کا مال سمجھتے تھے۔ ایسا تقوی پوری امت میں اور کہاں سے آپ کو ملے گا؟ یہ وہ رب العالمین کے خاص الخاص بندے ہیں جن سے رب العالمین نے پورے جہان کی امامت کا کام لیا ہے۔ سورۃ الحج میں آپ پڑھتے ہیں پہلے تو مسلمان مکہ مکرمہ میں اجازت مانگتے تھے۔ 13 سال کا مکی دور کٹھن مصائب اور آلام اور مظالم کو جھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ 10 برس تک جو آخری دور ہے مکے کا، اگرچہ بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اجازت مانگتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم بھی ان کے خلاف لڑیں، لیکن نبی علیہ السلام یہی فرماتے اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں، صبر کرو۔ بالآخر ہجرت فرمائی حکم الہی پر۔ یہ لوگ چھوڑ کے اپنا گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے وطن، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف جس کا چھوڑنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا پر چھوڑا۔ مدینہ طیبہ میں جا کر پھر رب العالمین کی جانب سے اب اجازت آسمان سے نازل کی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جن پر مسلسل ستم ڈھائے گئے ہیں اور ڈھائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے اب جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جہاد کا پہلا حکم ہے، فرضیت جہاد کا۔